وحسينا 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں اپنی شریعت میں اور معصومین کی مقدس زبان سے کامیابی کے مختلف معیارات کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی فکروں کی اصلاح بھی کر رہا ہے، ہمارے اور آپ کے افکار کی اصلاح بھی کر رہا ہے کہ دیکھو جسے تم کامیابی سمجھتے ہو، جسے تم کامرانی سمجھتے ہو، جسے تم مقصد تک پہنچنا سمجھتے ہو، جسے تم سکسیس سمجھتے ہو، در حقیقت وہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے کامیابی کے معیار کو درست کرو اور جانو اور سنو کہ کامیابی کا معیار وہ بتا رہا ہے کہ جس نے انسان کو بھی خلق کیا ہے اور کامیابی کو بھی خلق کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے اور کامیابی کا کیا معیار ہے۔ کامیابی کے مختلف معیارات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، انہی معیارات میں سے ایک معیار یہ ہے کہ انسان معصوم کی، امام کی نصرت کرے، امام کا ناصر بن کر رہے۔ فوراً ذہن میں سوال آئے گا کہ امام جو کائنات پر تصرف رکھتا ہے، تشریف لائیں، درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان پر۔ امام جو کائنات پر تصرف رکھتا ہے، امام جو ولایت تکوینی رکھتا ہے، ایک ولایت تشریعی ہے یعنی امام شریعت بتانے کے لیے آئے ہیں، ایک ولایت تکوینی ہے یعنی کون اور مکان پر ولایت رکھنے والی ذات کو امام کہا جاتا ہے۔ زمین پر جو کچھ آتا ہے، ہمارے عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے کہ امام واسطہ فیض ہوتے ہیں، یعنی زمین پر جو کچھ اللہ کی نعمت، رحمت، عنایت آتی ہے وہ میرے لیے نہیں آتی، وہ انسان کامل کے لیے آتی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کی رحمت میرے لیے آئے، اللہ کی نعمت میرے لیے آئے۔ وہ ایک انسان کامل ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات باقی ہے، توجہ کیجئے گا، جس کے لیے یہ کائنات باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خالق نے کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو یقیناً اللہ کی عبادت ہو رہی ہوگی تبھی یہ کائنات باقی ہے۔ اور اللہ نے جب کائنات عبادت کے لیے بنائی ہے تو مجھ جیسے ناقص اور انقص کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ ایک انسان کامل ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ حکماء، فلاسفہ اور عرفا بحث کرتے ہیں کہ
انسان کامل ہے جو اللہ کی ایسی عبادت کر رہا ہے جیسی عبادت اللہ کو چاہیے، جیسی عبادت اللہ کو درکار ہے۔ جب وہ معصوم، جب وہ انسان کامل اللہ کی ایسی عبادت کر رہے ہیں جیسی اللہ کو عبادت چاہیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات کو خلق کیا تھا وہ مقصد باقی ہے۔ جب وہ مقصد باقی ہے تو کائنات باقی ہے، جب کائنات باقی ہے تو کائنات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ بس اللہ کی رحمتوں کا نزول کس پر ہو رہا ہے اور کس کے وسیلے سے ہو رہا ہے؟ امام کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کی آواز آتی ہے، میرا ساتھ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہماری امامت پہ دشمنوں کے مقابلے میں احتجاج کرنا ہو نا، دشمن کو جب دلیل دینی ہو، تو اس سورے کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں کو دلیل دیا کرو۔ جب اس سورے کو ہمارے دشمن کے سامنے پیش کرو گے تو وہ لاجواب ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے تنزل الملائکۃ والروح، مسلسل ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، مسلسل ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، مسلسل ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو مجھ پر تو نازل نہیں ہو رہے، نہ آپ پر نازل ہو رہے، تو وہ کون سی ذات ہے کہ جس پر اللہ کا امر لے کر ملائکہ ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے؟ بس کوئی رسول کا جانشین اور رسول کا وارث زمین پر ہونا چاہیے کہ شب قدر میں اس پر ملائکہ نازل ہو اور اللہ کی آیت سچی ثابت ہو سکے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، رسول خدا کے 12ویں فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ شب قدر کی نعمتیں ان کے لیے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے لیے ہیں، اللہ کی برکتیں ان کے لیے ہیں۔ جو بچا کچا کھانے کے بعد کچھ لوگ ہوتا ہے نا، بچا کچا جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بلیوں کو ڈال دیتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ ان کے فیض سے جو مل رہا ہے، ان کے وسیلے سے جو مل رہا ہے، ان کے سبب سے جو مل رہا ہے، اس پر ہم اور آپ نہیں پوری کائنات زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے تو روایت نے کہا تھا لو لل حجہ لساخت الارض باہلھا، اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی حجت نہ ہو، زمین اپنے اہل کو اپنے اندر نگل لے۔ دعائے نطبہ میں نہیں پڑھتے این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ وسیلہ، کہاں ہے وہ اتصال کہ جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے؟ معرفت امام زمانہ۔ این وجہ اللہ الذی منہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ اللہ کے اولیاء جب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے اولیاء جب اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے اولیاء جب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا نا، این باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ جس کے ذریعے سے داخل ہوا جاتا ہے؟ ایک ہی دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اس دروازے کو دروازہ امامت کہا جاتا ہے، اس باب کو باب امام مہدی کہا جاتا ہے آج کے دور میں، کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جو کچھ نازل ہو رہا ہے کس کے وسیلے سے؟ امام کے وسیلے سے۔ جو کچھ صعود کر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے یعنی نیچے آ رہا ہے، صعود کر رہا ہے یعنی اوپر جا رہا ہے، جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، سب کچھ امام کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے، سب کچھ امام کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے۔ نہ اللہ کی رحمت مجھ تک آ سکتی ہے اور نہ میری دعا اللہ تک جا سکتی ہے اگر درمیان میں اللہ کی حجت کا وجود نہ ہو۔ اگر اللہ کی حجت کا وجود نہ ہو، اگر اللہ کی حجت درمیان میں نہ ہو، اگر یہ واسطہ فیض درمیان میں نہ ہو، کائنات اپنی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر فاطمہ کا لال اس دنیا میں نہ ہو، اس کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، تو جس کا اتنا زیادہ اختیار ہے، اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جس کا اتنا زیادہ اختیار ہے، اس کو مجھ جیسے کیا کہا جائے، حقیر، فقیر، اور جو آپ کو برا لفظ کہنا ہے کہہ دیجئے میرے بارے میں، اس کو میری نصرت کی کیا ضرورت ہے؟
اس کو آپ کی نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کائنات پر تصرف رکھتا ہے، جس کے اشارے سے کون اور مکان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے ولایت تکوینی عطا کی ہے، اس کو میری نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے صرف امام کو نہیں بلکہ اللہ کو میری نصرت کی ضرورت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو امام کے خالق کو بھی میری مدد کی ضرورت ہے. سوال اور مشکل ہو گیا مولانا صاحب، پہلے ایک مشکل تھی، اب مشکلات دو ہو گئی. ہر معصوم کو مدد کی ضرورت رہی ہے. حضرت عیسیٰ قرآن مجید میں کیا جملہ ہے؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ کیوں؟ جس کا اختیار زمین اور آسمان میں ہو، اسے مجھ جیسے شخص کی نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں میری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی نصرت کی ضرورت ہے. انہوں نے مجھے طلب کیا ہے، انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کہا ہے، اس لیے نہیں کہا کہ انہیں میری مدد کی ضرورت ہے. نہیں نہیں نہیں، مجھے ضرورت ہے کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے ہدف میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اگر میں زندگی میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، تو میں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اپنے زمانے کے امام کا ناصر اور مددگار نہ بن جاؤں. جب تک اپنے امام کا ناصر اور مددگار نہ بن جاؤں، اس وقت تک اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے. میں جو امام کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں نا، یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، کبھی اسے تھوڑا سا غور کر کے پڑھیں کہ کس طریقے سے اس دعا کے اندر امام کا ادب سکھایا جا رہا ہے. ساتھ دیں گے میرا؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہو جا اپنے ولی حجت ابن الحسن کے لیے، اس حجت کے لیے جو امام حسن عسکری کے فرزند ہے. ہو جا. کیا ہو جا؟ ذکر نہیں ہے. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ. اتنا لمبا ادب اس کے بعد بتایا ہے کہ کیا ہو جا. دعا ہمیں روزانہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ سکھا رہی ہے کہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب کیا ہے. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یرون مقامی، جب اس نے دخول پڑھتے ہیں امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ یرون مقامی، وہ ذات ہیں کہ جو میرا مقام دیکھ رہے ہیں. یسمعون کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں. یردون سلامی، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے سلام کا جواب دینے والی ذات ہے. جب میں اس امام کو یاد کر رہا ہوں، اللہم کل ولیک، اے اللہ ہو جا اپنے ولی کے لیے. کیا ہو جا؟ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا. ان کا مددگار بن جا، ان کا محافظ بن جا، ان کا ولی بن جا، ان کا سرپرست بن جا. تو کیا ان کو مدد کی ضرورت ہے؟ ان کو محافظت کی ضرورت ہے؟ کچھ باتیں جو کلامی طور پر حل ہونی چاہیے کہ بالآخر امام بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور امام کو بھی اس دنیا کے جس طریقے سے باقی امام تھے اسی طریقے سے امام زمانہ کو بھی اس دنیا کی مشکلات لاحق ہوتی ہے، اس دنیا کی بلائیں لاحق ہوتی ہے. اللہ سے ان کی مدد اور نصرت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن میری دعا سے کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. جواب پھر وہی جواب ہے کہ ان کی حفاظت کی دعا در حقیقت میں اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پر درود اور صلوات بھیج کر میں اپنے مقام کو اوپر لے کر آ رہا ہوں. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بس ان کی نصرت نہیں ہے، در حقیقت اپنی نصرت ہے. یہ در حقیقت ان کی حفاظت کی دعا نہیں ہے، کر ان کے لیے رہا ہوں، خلوص سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. میرا کیا ہے اللہ؟
جب کبھی سخت مشکلات میں گھر جائے نا، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، اے اللہ میری مشکلات تو حل ہو جائیں گی، میرے زمانے کے امام کی مشکلات کو حل فرما، اے اللہ میری مشکلات کی تو خیر ہے، اے اللہ میرے مولا کی حفاظت فرما۔ دیکھیں اس دعا کے بعد آپ کی زندگی سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ بس امام کو نصرت کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں امام کو نصرت کی ضرورت رہی ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ اللہ نے کائنات کا جو سلسلہ بنایا ہے، ہدایت کا جو نظام بنایا ہے، وہ اس طرح کا بنایا ہے کہ امام معجزے سے آ کر ہدایت نہیں کریں گے، بلکہ امام انہی ظاہری اسباب اور انہی ظاہری علل کے مطابق انسان کو کامیابی تک پہنچائیں گے۔ معجزہ ہر وقت امام نہیں دکھائیں گے، بلکہ انہی ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کر امام کامیابی تک پہنچیں گے۔ اس سے امام کے کمالات میں بھی اضافہ ہوگا، شیعوں کے مقامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام کی نصرت مانگی بھی گئی ہے، اور ہمیں اور آپ کو دعاؤں میں اور زیارتوں میں سکھائی بھی گئی ہے۔ اور اس مقصد تک پہنچنا ہمیں عزاداری سید الشہداء نے سکھایا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے مقاصد میں سے بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ ہم خود اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار کر سکیں، امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار کر سکیں، آمادہ کر سکیں، معرفت کے ساتھ۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، پہلا قدم معرفت ہے، دوسرا قدم محبت اور مودت ہے۔ ان سب پر گفتگو چاہیے مستقل۔ معرفت سے کیا مراد ہے؟ کون سی معرفت؟ ایک معرفت تو وہ بھی تھی کہ جب دیکھ رہے تھے کہ کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے، معرفت نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارے جیسا انسان نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، مقام بھی پہچان رہے ہیں۔ ایک تو ظاہری معلومات ہے کہ رسول کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے فرزند ہیں، ایک مقام کی بھی معرفت ہے کہ نوکے نیزہ پر سر تلاوت کر رہا ہے، اس کے باوجود دشمنی ہے۔ پھر یہ کون سی معرفت ہم سے اور آپ سے مانگی گئی ہے؟ وہ ذات کو بھی پہچان رہے ہیں، وہ مقام کو بھی پہچان رہے ہیں، اس کے باوجود ظلم کر رہے ہیں۔ معرفت، معرفت کے بعد مودت۔ معرفت یعنی فکر ان کے ساتھ ہو، مودت یعنی دل ان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد موقع آتا ہے اطاعت کا، ان کی پیروی کرنا، اور اس کے بعد پھر ایک مقام آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نصرت، کہ جب وہ مجھ سے مدد طلب کریں اور میں ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤں، میں ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤں۔ اہل بیت کی غلامی سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ یاد رکھیں، شب عاشور کی مجلس سے میں بہت سے پیغامات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کامیابی کے معیارات میں سے ایک معیار یہ ہے کہ ہم اور آپ جس در پر موجود ہیں نا، جس فرش پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس فرش پر ہم نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو لا کر بٹھایا نا، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے ساتھ ہے تو درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات میں۔ کیا کریں گے امام زمانہ آ کر؟ کس کی نصرت کے لیے تیار کرنا ہے؟ امام زمانہ کی نصرت کے لیے۔ کیا کریں گے امام زمانہ آ کر؟ امام زمانہ آ کر امام حسین کے طلب سار کا، امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے۔ تو ایک سوال کا جواب دیجئے، مختار نے کیا کیا تھا؟ قاتلوں کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جو بچ گئے تھے وہ بعد میں قتل ہو گئے۔ اور ایک اور جواب دے دیجئے کہ کیا یزید کا سر اور امام حسین کا سر برابر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا یزید کا سر کٹنے سے امام حسین کے خون کا انتقام ہو جائے گا؟ نہیں، برابر ہونا چاہیے نا۔ میرا انتقام کیا ہے کہ میرے قاتل کو مارا جائے، اگر مجھے کوئی مار دے تو میرے قاتل کو مارا جائے۔ جب میں اور میرا قاتل برابر ہوں، جب میں اور میرے قاتل کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو میرے 70 قاتلوں کو مار دو گے تب بھی میرا انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ تو بس امام حسین کے خون کا انتقام ایک تو مختار نے لے لیا، دوسرا اگر یزید سے خون کا انتقام لینا بھی ہے تو یزید کا سر کہاں اور فاطمہ کے لال کا سر کہاں؟ تو پھر کون سا انتقام ہے جو امام زمانہ لیں گے؟ کون سا انتقام ہے جو فرزند زہرا کر لیں گے؟ اگر سننا چاہتے تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے
زندہ باد. ایک دفعہ انتقام یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے مارا میرے قاتل کو مار دیا جائے. ایک دفعہ انتقام اس سے بڑھ کر ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے بیان کر رہا ہوں. ایک دفعہ اس سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے. وہ کیا انتقام ہے؟ وہ یہ انتقام ہے کہ مارنے والوں کو بتایا جائے کہ جسے تم نے مارا تھا نا وہ مرا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. جسے تم نے مارنا چاہا تھا نا وہ آج بھی زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ اس کا مقصد زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ اس کا ہدف زندہ ہے. وہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا نا، جسم کے مرنے سے تو شکست نہیں ہوتی، وہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ کام میں کامیاب ہو گیا. امام حسین کہہ رہے تھے میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں میں وہ مقصد اگر پورا کر دوں تو میں کامیاب ہوں. میں زندہ رہوں یا میں مر جاؤں اس سے فرق نہیں پڑتا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقَاتِلُونَ، اگر میں مارا جاؤں یا میں مر جاؤں. ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے ہر دو صورت میں کامیاب ہو. مر گئے تو شہید ہو اور اگر زندہ بچ گئے تو غازی ہو. دونوں صورتوں میں کامیاب ہو. بس حقیقی انتقام جو آ کر امام زمانہ لیں گے وہ کیا لیں گے؟ وہ حقیقی انتقام کے جس کے لیے آج بھی ابا عبداللہ امام الحسین علیہ السلام کے حرم کا پرچم سرخ رنگ کا ہے کہ ابھی اس شہید کا انتقام باقی ہے. عرب میں جس خیمے پر سرخ پرچم لگا ہوتا تھا یعنی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ جاری ہے، ابھی انتقام باقی ہے. جو امام زمانہ آ کر امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے وہ انتقام یہ ہے کہ اس عادلانہ حکومت کا قیام کریں گے کہ جس میں کسی انسان پر ظلم اور ستم نہیں ہوگا. وہی مقصد کہ جو امام حسین کا تھا کہ ظلم کی حکومت کا خاتمہ کرے اور الہی حکومت کا قیام کرے تاکہ اس کے نتیجے میں امر بالمعروف محقق ہو سکے، تاکہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے کمال تک پہنچ سکے. اسی حکومت کا قیام امام زمانہ آ کر کریں گے اور امام حسین کے خون کا سب سے بڑا انتقام لیں گے. حقیقی انتقام یہ ہے. جسم کی موت سے کوئی مرتا نہیں ہے، انسان فکر کی موت سے مرتا ہے. کتنے جسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں لیکن ان کی فکر زندہ رہتی ہے، ان کی یاد زندہ رہتی ہے، ان کی بات زندہ رہتی ہے. حقیقی کامیابی اس کی ہے کہ جس کا نظریہ زندہ رہے، جس کی آئیڈیولوجی زندہ رہے، جس کا پیغام زندہ رہے. امام حسین کا پیغام زندہ ہے، امام حسین کا مقصد زندہ ہے. عزاداری ایک مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہے. جمعے کے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی کہ ہر امام نے کہا کہ جاؤ حسین کی زیارت کے لیے. کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی مناسبت ہو، جاؤ امام حسین کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے جو درسگاہ بنائی ہے، امام حسین نے جو اسکول، جو یونیورسٹی کھولی ہے عزاداری کی صورت میں، اپنی زیارت کی صورت میں، اپنی یاد اور اپنے آنسوؤں کی صورت میں، وہ کہیں پر بھی نہیں ملے گی. جتنے تیزی کے ساتھ امام حسین ہدایت کر رہے ہیں، عرفا جب کسی کو بہت زیادہ خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جب کوئی شکایت کرتا ہے کہ اب ہمارے گھر کا یہ فرد بہت زیادہ تباہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، بہت زیادہ خراب رستے پر نکل گیا ہے، عرفا جس بات کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں حرم امام حسین میں لے جاؤ، وہاں پر جا کر چھوڑو. دیکھو اگر وہاں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس کی کامیابی کا رستہ کھلا ہوا ہے. اگر وہاں پر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے، پھر اس کا راہ حل بہت مشکل ہے. خدا سے دعا کریں کہ یہ توفیق جو ہمیں ملی ہے یہاں پر بیٹھنے کی، یہ توفیق ہم سے نہ چھنے. یہ 10 دن جو ہمیں توفیق حاصل ہوئی ہے نا، یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ سعادت نہ چھنے. آغا پناہیان ایک معروف خطیب ہیں، عالم ہیں ایران کے، 40 کے لیے
ان کی 40 کی جو واک ہے ان کی بہت خدمات ہیں. عراق کے جب موقف لگتے ہیں انہوں نے 40 سے پہلے تمام موقف کی انتظامیہ کو جمع کیا جتنے موقف لگتے ہیں, اور ان کے لیے آغا پناہیان کا درس رکھوایا. آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو مجھ سے سوال کر رہا تھا وہ ایک ہی سوال کر رہا تھا. کہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں سب کچھ اپنے امام حسین کے لیے لٹانے والے, سب کچھ امام حسین کے لیے قربان کرنے والے, بس ایک سوال کر رہے تھے, ہمیں یہ رستہ بتا دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ سعادت اور ہم سے یہ توفیق چھن جائے, کہیں ایسا نہ ہو. آنسوؤں سے رو رہے تھے اور روتے ہوئے یہی سوال گھما پھرا کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ یہ توفیق اور یہ سعادت ہم سے چھن جائے. جب انسان پہلی مجلس 29 ذی الحج کی مجلس, جب انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کی آواز آ رہی ہے ان عذابی لشدید. نعمت بھی جائے گی اور اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس در کی غلامی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. دیبل خزائی آپ سب نے نام سنا ہوا ہے, امام رضا کے در کا شاعر ہے. جب یہ خراسان آتا ہے ایک قصیدہ لکھ کر امام رضا کو سنانے کے لیے. اب دیکھیں کس طریقے سے جب آپ امام کی نصرت کر رہے ہیں نا تو امام ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. ایسا نہیں ہے کہ باقی جو 13 معصومین تھے وہ ہر وقت اپنے شیعوں کی خدمت کے لیے, اپنے شیعوں کی مدد کے لیے فعالیت انجام دیتے تھے, کام کرتے تھے, اور جو 14ویں معصوم ہیں وہ اپنی شیعوں کی مدد اور نصرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. شدید ترین, سب سے زیادہ پرکار, سب سے زیادہ کام کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ امام زمانہ کی شخصیت ہے, جسے سارے شیعوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے, انفرادی مشکلات کو نہیں. صرف میری روزی تنگ ہو گئی اور میرا بچہ بیمار ہو گیا, اس کو شفا نہیں دینی, اس کو بھی دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کی اجتماعی مشکلات, یہ کون حل کر رہا ہے؟ مجھ میں اور آپ میں طاقت نہیں ہے, یہ کسی کا سایہ ہے, یہ کسی کی دعا ہے, یہ کسی کی عنایت ہے, یہ کسی کا کرم ہے. جس ملک سے میں آ رہا ہوں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, کتنے ہیں ہم, پھر بھی کس عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں, کس عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیوں؟ کسی کا سایہ ہے, کسی کی عنایت ہے جو ہمارا ارتقاء چاہتا ہے, جو ہماری حفاظت کرتا ہے, جو غیبت میں ہے لیکن غیبت میں رہ کر اپنے شیعوں کی انفرادی اور اجتماعی حفاظت کر رہے ہیں, انفرادی اور اجتماعی ارتقاء دے رہے ہیں. وہ ہم پر بہت عنایت رکھتے ہیں, ہم ان سے غافل ہیں تو کیا ہوا. وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. زیارت آل یاسین ہمیں سکھاتی ہے امام سے عشق کیسے کرنا ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, جیسے عاشق ہوتا ہے نا, معشوق کی ہر ادا پہ قربان ہونا چاہتا ہے. زیارت آل یاسین سکھاتی ہے اے اللہ امام پر رحمت فرما, امام پر صلوات فرما, امام پر سلام فرما. سلام علی جملات اس طریقے سے ہیں کہ عربی یاد آتی ہے, آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. سلام ہو امام پر اس وقت کہ جب وہ قنوت کر رہے ہو, ہی نہ تقنت ہی نہ ترقا ہی نہ تسجد. سلام ہو امام پر جب وہ سجدے میں جا رہے ہو. ایک ایک ادا پہ قربان ہونا سکھا رہی ہے زیارت آل یاسین. سلام ہو امام پر جب وہ قنوت کر رہے ہوں, سلام ہو امام پر جب وہ قیام کر رہے ہوں. زیارت آل یاسین چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے, کہاں تک لے کر جاتی ہے؟ نصرتی لکم مؤدا, مولا میری نصرت آپ کے لیے ہے, میرا وعدہ نصرت کا آپ کے لیے, آپ کے سوا کسی کی نصرت کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ نہیں بنائے ہیں. یہ ہاتھ اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کی نصرت کر سکے. دیبل خزائی امام رضا کے پاس قصیدہ لکھ, کتنا وفادار ہے. پھر امام نے کیا دیا, کتنا وفادار ہے. امام کے پاس قصیدہ لکھ کر آیا, قصیدہ سنایا, امام کاظم تک تمام ائمہ کا مرثیہ سنایا. امام رضا کہتے ہیں اس میں ایک شعر کا اضافہ کر دو کہ ایک قبرطوس میں بھی بنے گی. شعر کا اضافہ کیا گیا. ساری دنیا میں بتاؤں گا آپ کو کتنا مشہور ہو گیا یہ شعر. ساری دنیا میں دیبل کا یہ قصیدہ مشہور ہو گیا. اٹھا ہے اور اٹھ کر اپنے شہر سے آیا ہے خراسان میں امام کو سنانے کے لیے.
ساری دنیا میں ہر زبان زدے خاص و عام ہو گیا یہ دیبل کا قصیدہ. ہر خاص و عام کی زبان پر دیبل کا قصیدہ ہے. مامون تک خبر پہنچی. مامون مسجد میں آیا. مسجد میں آ کر کہتا ہے کون ہے دیبل؟ سر جھکا کر بیٹھا رہا. کہا میں قصیدہ سننا چاہتا ہوں. ظاہری طور پر اہل بیت کا محب ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو. میں قصیدہ سننا چاہتا ہوں دیبل کا. کون ہے دیبل؟ سر جھکا کے بیٹھا رہا. اسے کہتے ہیں علی کا محب. اسے کہتے ہیں علی کا محب. ایک دفعہ امام علی رضا نے کہا دیبل قصیدہ سناؤ. دیبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تیرے لیے نہیں لکھا تھا جو تجھے سناؤں گا, تیرے لیے نہیں لکھا تھا جو تیرے کہنے پہ سناؤں گا. جیسے ہی مولا اور آقا نے کہا دیبل کھڑے ہو گئے. دیبل نے کھڑے ہو کر قصیدہ سنایا. مامون نے ظاہری طور پر داد دی اور تعریف کی. جیسے ہی مامون گیا, امام رضا نے کہا دیبل فوراً سے خراسان سے باہر چلے جاؤ, اور جگہ بھی بتائی کہاں جاؤ, اور 10,000 دینار دیے ہاتھ میں. دیبل نے کہا مولا خدا کی قسم اس کے لیے نہیں لکھا تھا, اس کے لیے نہیں لکھا تھا آپ کا قصیدہ. اگر ہو سکے تو مجھے اپنا پیراہن دے دیجئے. اگر ہو سکے تو جس لباس میں ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ پیراہن مجھے دے دیجئے. امام رضا نے کہا یہ رکھو, اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی. امام کتنے مہربان ہیں, امام کتنے مہربان ہیں. یہ رکھو, اس کی تمہیں مجھے معلوم ہے اس کے لیے نہیں لکھا تھا, یہ رکھو اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی. اور اپنا لباس بھی تحفے کے طور پر دیا. رستے میں پہنچے, رستے میں کچھ ڈاکو آئے اور دیبل کو لوٹ لیا. دیبل کو لوٹنے کے بعد سارا مال و اسباب, پورا کاروان ہے, پورے کاروان کو لوٹنے کے بعد دیکھا کہ وہ جو سارے دہشت گردوں کا بڑا ہے وہ ایک قصیدہ پڑھ رہا ہے. دیبل نزدیک گئے, نزدیک جا کر سنا یہ تو میرا لکھا ہوا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہا یہ تم کس کا لکھا ہوا قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ اس چور نے کہا, چوروں کے سردار نے کہا کہ یہ روایات کے جملے ہیں, یہ سچے واقعات ہیں کہ یہ دیبل خزائی کا لکھا ہوا قصیدہ ہے. دیبل نے کہا جانتے ہو دیبل کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا. کہا جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اسے دیبل خزائی کہتے ہیں. سارے کاروان نے تصدیق کی, اس نے تصدیق کرائی, سارا مال و اسباب واپس کر دیا گیا. دیبل خزائی سفر کرتے کرتے پہنچے قم. قم والوں کو پتا چلا کہ دیبل ان کے شہر میں آئے ہیں. اب محبوں کا عالم دیکھیں, صحیح ہے یا غلط ہے اپنی جگہ پر, لیکن محبت کا عالم دیکھیں. قم والوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے مولا نے تمہیں لباس دیا ہے. دیبل نے کہا ہاں دیا ہے. کہا وہ ہمیں بیچ دو. دیبل نے کہا جان دے دوں گا, وہ لباس نہیں دوں گا. کہا اتنے میں بیچو, اتنے میں بیچو. کہا نہیں بیچوں گا. دیبل قم سے باہر جا رہے تھے, کچھ لوگ آئے اور وہ لباس دیبل سے لوٹ لیا. کچھ لوگ آئے اور دیبل سے وہ لباس لوٹ لیا. دیبل خزائی نے کہا اچھا چلو لوٹ لو, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, لے جاؤ, لیکن کم از کم اس کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو. دیبل نے وہ ٹکڑا دیا, اپنے شہر پہنچا. جیسے ہی اپنے شہر پہنچا تو کیا دیکھا, گھر پورا کا پورا, سفر لمبا سفر ہوتا تھا نا, گھر پورا کا پورا خالی ہو چکا ہے. سارا کا سارا اسباب اور سامان چور آ کر لے جا چکے ہیں. دیبل کو امام رضا کا قول یاد آیا, یہ رکھ لو یہ تمہیں کام آئیں گے, یہ رکھ لو یہ تمہیں کام آئیں گے. اتنے ہی تھے جتنی دیبل کو ضرورت تھی. کچھ عرصہ گزرا, ضعیفی طاری ہوئی, زوجہ کی بینائی چلی گئی. کتنا کرم کیا ہے, زوجہ کی بینائی چلی گئی. دیبل کا عقیدہ مضبوط تھا, جو کپڑا امام رضا کا بچا ہوا تھا اپنی زوجہ کی آنکھوں پر باندھا. ایک دن زوجہ کی آنکھوں پر وہ کپڑا پڑا رہا, زوجہ کی بینائی واپس آ گئی. درود نہیں پڑھیں گے محمد اور آل محمد کی؟ کیا درس مل رہا ہے؟ اس در کی غلامی سب کو نصیب نہیں ہوتی. اس در کی غلامی کی شرط یہ ہے کہ پھر اسی در کا غلام رہنا ہوتا ہے, پھر اسی در کا غلام رہنا پڑتا ہے, پھر ہوائے نفس کا غلام نہیں. پھر ہاتھ میں جو ہمارے اور آپ کے کیا کہا جائے
جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں مغربی ثقافت کا تحفہ موجود ہے اس کا غلام نہیں ہوں کہ وہ مجھے جہاں لے جانا چاہے مجھے لے جائے، وہ جہاں پر مجھے لے جانا چاہے مجھے لے جائے۔ امام زمانہ جو آ کر انتقام لیں گے نا، وہ فرد سے انتقام نہیں لیں گے، اور فرد کے پیچھے مت جایا کیجئے، تہذیب سے انتقام لیں گے۔ جو تہذیب غرب غالب آ گئی ہے دنیا پر، امام زمانہ آ کر علوی تہذیب کا نفاذ کریں گے، علوی کلچر کا نفاذ کریں گے۔ امام زمانہ کی جنگ فلاں ابن فلاں سے نہیں ہوگی، فلاں ابن فلاں سے بھی انتقام لیں گے، لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مہدوی تہذیب، مہدوی کلچر، مہدوی سویلائزیشن اس معاشرے پر نافذ ہو، مہدوی معاشرہ بنے، ثقافت مہدوی ثقافت ہو، کلچر مہدوی کلچر ہو، لباس مہدوی لباس ہو، گھر ویسا ہو جیسا امام چاہتے ہیں، شہر ویسا ہو کہ جیسا امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو ثقافتوں کی جنگ ہے، دو تمدن کی جنگ ہے۔ ایک طرف مہدوی تمدن ہے، ایک طرف غربی تمدن ہے، ایک طرف اسلامی تمدن ہے، ایک طرف مغربی تمدن ہے۔ امام زمانہ آ کر کسی فرد سے انتقام لینے کے لیے نہیں آ رہے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو بلند کریں۔ امام زمانہ آ کر جب عادلانہ حکومت کا نفاذ کریں گے، کیوں قرآن کا وعدہ ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسول کو دین دے کر بھیجا تاکہ کیا کرے، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ آج تک غالب ہوا ہے؟ ابھی تک غالب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو کیا قرآن کا وعدہ جھوٹا ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ کوئی آئے گا جو آ کر اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، جس کے بعد اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، واللہ متم نورہ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پچھلی آیت سے کیا مراد ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون۔ امام صادق کا صحابی ہے، امام کی خدمت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ امام صادق کا صحابی ہے، خادم ہے، غلام ہے، نوکر ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ جب امام گھر سے نکلتے ہیں تو امام کے گھوڑے کو تیار کرتا ہے، جب امام مسجد جاتے ہیں تو یہ باہر گھوڑے کو باندھتا ہے، گھوڑے کا خیال رکھتا ہے، امام کی سواری کا خیال رکھتا ہے، امام کا خادم ہے۔ جب امام واپس آتے ہیں تو سواری کھول کر امام کے حوالے کرتا ہے، امام کی خدمت کرتا ہے۔ خراسان سے ایک قافلہ آیا امام صادق سے ملنے کے لیے، مولا کی ذات پر درود پڑھے بلند آواز سے۔ کاروان آیا اور کاروان نے آ کر اس خادم کو دیکھا، یہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا، امام کی سواری لیے ہوئے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ خراسان سے آنے والے ایک شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں امام کا خادم ہوں، امام کے سوار کی حفاظت کرتا ہوں اور امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں جب اس واقعے کو لکھا ہے نا، تو لکھنے کے بعد ایک فٹ نوٹ بھی لکھا ہے، ایک تجزیہ بھی کیا ہے، ایک جملہ، ورنہ منتہی الاعمال آپ دیکھیں روایات واقعات معصومین کی سیرت، لیکن شیخ عباس قمی نے اپنا بھی ایک جملہ لکھا ہے اس واقعے کے بعد۔ کہاں پر تھے ہم؟ کیا ہوا تھا؟ شیخ عباس قمی سے پہلے خراسان سے وہ شخص آیا، حسن تو خراسان سے وہ شخص آیا، اور اس شخص نے آ کر، دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہوں، ساتھ ساتھ رہیے گا میرے، خراسان سے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کیا کرتے ہو؟ اس خادم نے کہا کہ امام کی خدمت کرتا ہوں۔ خراسان سے آنے والے شخص نے کہا کہ میرے باغات خراسان میں موجود، امیر شخص تھا، پیسوں والا شخص تھا، میرے باغات خراسان میں ہیں، میرا گھر ہے، میری سواری ہے، میرا کاروبار ہے، تم وہ لے لو، مجھے یہ دے دو۔ خادم بیچارہ سادہ سا تھا۔ خادم نے کہا پیشکش تو اچھی ہے۔ امام کے پاس گیا، کہا میں امام سے خدا حافظی کر لوں پھر آتا ہوں، پیشکش تو اچھی ہے۔ امام کے پاس گیا
اور اب امام کے پاس جا کر مقدمہ بنا رہا ہے بات کا مقدمہ بنایا، مولا میں آپ کا خدمت گزار ہوں، لیکن اگر کوئی خیر کبھی مجھ تک پہنچے تو کیا آپ منع کریں گے؟ امام نے کہا نہیں، ہم اس خیر میں مزید اضافہ کریں گے۔ کہا مولا اتنے عرصے کے بعد ایک خیر مجھ تک چل کر آیا ہے، میں نے آپ کی اتنے سال خدمت کی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی یہ سعادت ملے اور میں بھی جا کر اپنی اچھی زندگی گزاروں، 50 سال ہو گئے بالآخر۔ امام نے کہا اجازت ہے۔ امام کو پشت کر کے جانے لگا۔ امام نے کہا اتنے عرصے تم نے میری خدمت کی ہے، ایک نصیحت کر دینا چاہتا ہوں جاتے جاتے، جاؤ، بہت اچھی بات ہے جاؤ، لیکن ایک نصیحت سن کے جاؤ۔ پلٹ کر کہتا ہے مولا ضرور نصیحت کیجیے۔ امام نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے وابستہ ہوں گے، امیر المومنین ہوں گے جو رسول خدا کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور تمام کے تمام شیعہ ہوں گے جو امیر المومنین سے وابستہ ہوں گے، تمام کے تمام ہمارے ماننے والے ہوں گے جو ہمارے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے والا شخص باہر آیا، جیسے ہی باہر آیا اس خراسان سے آئے ہوئے شخص نے چہرہ پڑھ لیا، چہرہ پڑھ کر کہتا ہے جب گئے تھے تو کچھ اور سوچ کر گئے تھے، جب آئے ہو تو کچھ اور سوچ کر آئے ہو، اور مجھے معلوم تھا کہ جب تم جاؤ گے تو اپنا ارادہ تبدیل کر کے ہی آؤ گے، مجھے معلوم تھا کہ جب تم جاؤ گے تو اپنا ارادہ تبدیل کر کے ہی آؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم سفینۃ النجات کے پاس جا رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم مصباح الہدیٰ کے پاس جا رہے ہو۔ کہا اچھا بتاؤ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ امام کے خادم نے بتایا تمہارا باغ اور تمہارا گھر تو کیا، سارے زمین اور آسمان کی دولت لا کے میرے قدموں میں ڈال دو، میں جعفر صادق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ یہ غلامی کا شرف ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں لے کر آیا تھا لیکن وقت نہیں بچا۔ یہ غلامی کا شرف سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ شب عاشور کچھ اصحاب حسین ایسے ہیں کہ جو کبھی مذاق نہیں کرتے تھے، سنجیدہ ترین افراد تھے، شب عاشور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کچھ کسی نے کہا کہ آپ آج کی رات مذاق کر رہے ہیں، معلوم ہے کل شہید ہو جائیں گے۔ کہا اسی لیے تو ہنس رہے ہیں، اسی لیے تو مسکرا رہے ہیں، اسی لیے تو خوش ہو رہے ہیں کہ اپنے مقصد تک پہنچنے والے ہیں، اپنے مقام تک پہنچنے والے۔ تصور کیجئے، سوچنا آسان ہے، سوچنا آسان ہے۔ کہا کیوں رکے وہ؟ بتاؤ کیوں رکے وہ؟ مجھ سے بیعت کی تھی نا، میں بیعت اٹھا رہا ہوں، میں بیعت اٹھا رہا ہوں۔ کیوں رکے ہوئے ہو؟ جنت کا ڈر ہے، میں جنت کا سردار ہوں، تمہیں جنت دوں گا۔ کیوں رکے ہوئے ہو؟ ڈر ہے لوگ دیکھ لیں گے، چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ ڈر ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ جاؤ میری ماؤں بہنوں کا ہاتھ تھامو اور کہنا جناب زینب کو بچانے کے لیے یہاں سے نکل گئے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں سرزنش نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اتنی زیادہ پیشکش کرنے کے باوجود ہم اور آپ ہوں تو ایک ادنا بہانہ کافی ہو۔ سوچیں آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم تو 20 سے زیادہ اصحاب کو تو ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم۔ یہ جو 70 افراد ہیں، 70 اصحاب ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، یہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ یہ کس مقام تک پہنچے ہیں؟ یہ کس معیار تک پہنچے ہیں؟ انہیں حسین ابن علی نے کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ یہ سوچے نا کہ ہم ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، کل تو قتل ہونا ہے نا۔ امام حسین نے قتل ہونا ہے، امام حسین نے دین بچانا ہے۔ میں ہوں نہ ہوں دین بچ جائے گا، خالی امام حسین بھی شہید ہو جائیں تو مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی امام کی مائیت میں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟
چلے آپ کہیں کہ بنی ہاشم کا ہونا ضروری تھا، آپ کہیں چند اصحاب کا ہونا ضروری تھا، یہ جو باقی اصحاب رکے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ سوچیں کہ ہم ہو نہ ہو دین تو بچ جائے گا، امام حسین کا مقصد تو پورا ہو جائے گا، چراغ بھی بجھے ہوئے ہیں، بیعت بھی اٹھا لی ہے، جنت بھی مل رہی ہے، رستہ بھی امام خود بتا رہے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں سے جاؤ، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، کوئی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، رستہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، چلے جاؤ۔ امام کس معیار کے اصحاب بنانا چاہ رہے ہیں جو کسی لالچ کے لیے، جو کسی خوف کے لیے، جو کسی خطرے کے لیے حسین کے ساتھ نہ ہو۔ کربلا کو قیامت تک درسگاہ بننا ہے، ایسے پاکیزہ افراد کی تربیت کروں، ایسے معیار کے افراد لے کر آؤں کہ قیامت تک کہہ سکے اگر کسی چیز کے لیے رکے تھے تو وہ حسین ابن علی تھے۔ نہ بیعت کے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نہ بیعت کے ڈر سے، نہ دنیا والوں کی سرزنش کے خوف سے، نہ شرما کر، نہ راستہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں۔ اگر اصحاب رکے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ایک جان تو کیا 70 جانیں ہو تب بھی آپ پر قربان کر دیں گے۔ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو کیا مول ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس معیار پر پہنچا دیا ہے حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، اپنے اقربا کو۔ نافع بن ہلال مولا کا صحابی ہے، شب عاشور ہے، مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ امام نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی آہٹ سن کے کہا کون؟ کہا مولا نافع۔ امام نے پوچھا کیوں آ رہے؟ امام نے پوچھا کیوں آ رہے ہو؟ نافع بن ہلال نے کہا مولا ڈر لگ رہا ہے دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے۔ نافع آؤ تمہیں دکھائیں، آؤ تمہیں لے کر چلیں، آؤ تمہیں بتائیں یہاں پر حبیب گریں گے، آؤ یہاں پر مسلم ابن اوسجہ گریں گے، آؤ یہاں پر عباس کے شانے کٹیں گے، آؤ یہاں پر میرے اکبر کو برچھی لگے گی، آؤ یہاں پر قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، بس نافع یہاں پر رک جاؤ۔ مولا یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ مولا یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ نافع بس یہاں پر رک جاؤ۔ ایک ماں ہے جو اپنے دکھیارے بچے کو رو رہی ہے، اس سے آگے وہ گودال قتل گاہ ہے کہ جہاں پر تمہارے مولا کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ نافع مولا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ امام حسین جناب زینب کے خیمے میں گئے، نافع بن ہلال باہر کھڑے ہوئے، نافع بن ہلال باہر کھڑے ہوئے، دیکھا جناب زینب امام حسین سے سوال کر رہی ہے، بھیا اپنے اصحاب کو آپ نے آزما تو لیا ہے نا؟ نافع بن ہلال کا دل دہل گیا، دوڑتے ہوئے گئے، حبیب 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 کہاں ہو؟ غضب ہو گیا۔ حبیب نے کہا کون سا غضب ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دفعہ سارے اصحاب باہر آ گئے۔ نافع بن ہلال نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فاطمہ کی بیٹی کہہ رہی تھی اپنے بھائی حسین ابن علی سے کہ بھیا آپ نے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، حبیب اٹھو چلو زینب کو یقین دلائے کہ ہم حسین کے وفادار ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے نیزہ لیا، سارے اصحاب کی پناہ گاہ ہے حبیب ابن مظاہر، سارے بنی ہاشم کی پناہ گاہ ہے عباس علمدار۔ حبیب ابن مظاہر نے نیزہ لیا، بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا آپ لوگ یہیں پر ہی ٹھہرے، آپ کے غلام آگے جائیں گے۔ جناب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے، زمین پر نیزوں کو گاڑا، اصحاب گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہتے ہیں شہزادی حکم کیجئے،
حکم کیجئے ابھی اس فوج کو تہس نہس کر دیں گے. شاید کسی نے کہا شہزادی حکم کیجئے انہی نیزوں سے اپنے سر کو اڑا دیں. ہماری وفا پر شک نہ کریں. جب تک ہم زندہ ہیں حسین ابن علی کے جسم پر آنچ نہ آنے دیں گے. حسین ابن علی کے جسم پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے. ایک دفعہ جب یہ وفا دیکھی, ایک دفعہ جب یہ عہد دیکھا, خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اتنا روئے اصحاب اور انصار اور شہزادیاں سب مل کر کہ ایک کوہرام اور ایک قیامت کا سا منظر شب عاشور میں دکھائی دینے لگا. ایک قیامت کا سا منظر شب عاشور میں دکھائی دینے لگا. شب عاشور ہے. امام حسین نے عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, استغفار کے لیے اس ایک رات کی مہلت مانگی تھی, کیونکہ اس ایک رات میں کوئی حر بننے والا تھا. اس ایک رات میں کوئی حر آنے والا تھا. اس رات کے بہت سے اسرار ہیں, اس رات کے بہت سے رموز ہیں. یہ رات امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ بھی گزاری. یہ رات امام حسین نے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی گزاری, اہل حرم کے ساتھ بھی گزاری. یہ رات امام حسین نے جنگ کی تیاری اور جنگ کا نقشہ بھی کھینچا. اس رات امام حسین نے اللہ کی عبادت اور راز و نیاز بھی کیے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات امام حسین نے جناب زینب کو صبر کی تلقین کی ہے. بہن زینب, کل سے یہ قافلہ لے کر تمہیں آگے بڑھنا ہے. بہن صبر کرنا, استقامت دکھانا. عباس کا کام تمہیں کرنا ہے. بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, بیویوں کو بھی سنبھالنا ہے, اور میرے بیمار امام کو بھی سنبھالنا ہے. جناب زینب کو صبر کی تلقین کی, اور وہ وقت بھی آ گیا نا کہ جب دل دہل جائے. حسین ابن علی مقتل میں تنہا رہ گیا. اصحاب کی وفا آپ نے سنی نا, اتنے با وفا اصحاب ہیں. اب جب امام حسین مقتل میں تنہا رہ گئے تو امام حسین کو کون یاد آیا؟ نظر یمین و شمالا این مسلم ابن عقیل, این عانی ابن عروہ, این حبیب ابن مظاہر. کہاں ہو جب تم مجھے پکارتے تھے؟ میں تمہاری مدد کے لیے آتا تھا. آؤ آج ایک پیاسے کی جنگ دیکھو, آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو, آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو, آؤ ایک تنہا کی جنگ دیکھو. امام حسین نے جیسے ہی کہا حل من زار ان حرم رسول اللہ, حل من مغیث یغیثنا, خیمے سے رونے کی آواز اٹھی. امام حسین خیمے میں گئے. اے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں, گریا کس لیے؟ جناب زینب نے کہا بھائی جب سے حل من ناصر کی آواز سنی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اتنا غریب ہو گیا حسین. لاؤ بہن زینب میں اصغر کے لیے پانی کی سبیل کروں. ماں نے سفید کپڑے میں لپٹا یہ ششمہ حسین کو دیا. دھوپ بہت ہے, کربلا کے میدان میں دھوپ بہت ہے. امام حسین نے 6 مہینے کے پھول کو ابا کے دامن میں چھپا لیا. لشکر آدھا میں پہنچے. مقتل کا جملہ ہے ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر. تو مجھ میں رحم نہیں کرتے, ارے اس معصوم بچے پر رحم کرو. دیکھو یہ کس طرح منہ کھولتا ہے, منہ بند کرتا ہے. اس کے سوکھے ہونٹوں کو دیکھو, اس کی پیاسی زبان کو دیکھو. بچے پر رحم کرو. تمہاری مجھ سے جنگ ہے, تم نے میرا حبیب مارا, تم نے میرے عباس کو مجھ سے لے لیا, تم نے میرے جوان کو مجھ سے لے لیا. میں نے تم سے کبھی رحم نہیں مانگا, اس معصوم بچے پر رحم
کرو. نہیں سمجھ سکتے, ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. جن کے 6 مہینے کے بچے ہیں وہ اپنے بچے کے گلے کی طرف دیکھیں. خدا کی قسم میں اور آپ جتنی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, حسین اس سے زیادہ اصغر سے محبت کرتے. ہماری اولاد قربان علی اصغر کی مسکراہٹ پر. امام حسین نے کہا مجھ پر رحم نہیں کرتے, اس بچے پر رحم کرو. عمر سعد نے دیکھا لشکر آتا منہ پھیر پھیر کر رو رہا ہے, حسین کی فریاد میں اتنا اثر ہے. اور ملا کو اشارہ کیا, فقط کلام الحسین, اور ملا نے سے شعبہ تیر لیا. اصغر کے قد سے بڑا تیر تھا. من الحسین تیر ایک کان سے داخل ہوا, دوسرے کان سے باہر آیا. بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. بچے نے باپ کے ہاتھ پر کڑوٹ لی. مقتل کے جملے ہے نا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. منقلب کیوں ہوا؟ کیونکہ اصغر کو معلوم ہے حسین میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا, باپ مر جائے گا, میرا تیر نہ دیکھ سکے گا, حسین کچھ نہ کر سکے. اصغر کے خون کو لیا, اپنی داڑھی پر ملا. اے اللہ تو گواہ رہنا, اس حال میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. اس حال میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. عزاداروں, امام حسین نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا, قاسم کا لاشا اٹھا لیا, اور محمد کے لاشے اٹھا لیے. نہیں معلوم اس لاشے میں کتنا وزن ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, زبان پہ فریاد ہے رزل بے قضائی. خیمے کے کنارے پہنچے, درے خیمہ پر ماں کھڑی ہوئی ہے. پھر قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے, پھر قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر حسین نے قدم آگے بڑھایا, درے خیمہ پر پہنچے. معلوم ہے کون باہر آیا؟ ایک 4 سال کی بچی. بابا اصغر کو سیراب کرا کے لے آئے. امام حسین کوئی جواب نہ دے سکے, اب آ کے دامن کو ہٹایا. ماں نے دیکھا ننھے گلے پر تیر لگا ہوا ہے. ماں نے فریاد کی, اے بیٹا کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ ایک جملہ اور سن, اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. ایک جملہ اور سن لیجیے. امام حسین نے دیکھا کہ یہ جنازہ اگر خیمے میں رہا تو بیویاں مر جائیں گی, ماں مر جائے گی. واحد جنازہ ہے. امام حسین نے خیمے کے پیچھے لے جا کر دفن کرنا چاہا. اصغر کے جنازے کو کربلا کی گرم ریت پر رکھا. باپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے. ارے نندی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اے اللہ اب اس دامن میں کچھ نہیں بچا, جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا. جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا. لیکن عزادارو, حسین کی حسرت پوری نہ ہو سکی. اصغر کا جنازہ دفن نہ رہ سکا. 11 محرم آئی, سروں کو بلند کرنا شروع کیا. دیکھا ایک سر کم ہے, لعینوں نے نیزوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا. ایک دفعہ زمین پہ نیزہ گیا, اصغر کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا. اور میرا باپ نے کہا, اے اللہ کاش مر جاتی, یہ دن نہ دیکھتی.